أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله
ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور ہم نے آغاز جو لیا تھا آیت نمبر 67 سے، اور یہ ہمارا سورہ یوسف کے حوالے سے 7واں سبق ہے۔ ابھی سب سے پہلے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے۔ وقال یا بنی، اور کہا اس نے یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم داخل مت ہو جاؤ، من باب، دروازے سے، واحد، ایک ہی، یعنی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا، تم داخل ہو جانا، من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، جدا جدا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی، اور میں کام نہیں آ سکتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کسی چیز میں بھی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم فیصلہ، الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ، اسی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، حکم دیا انہیں، ابوہم، ان کے باپ نے، یعنی جب وہ اس طرح داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم، نہیں کام آ سکتا تھا، ما کان یغنی عنہم، نہیں کام آ سکتا تھا ان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کچھ بھی، الا حاجتا، مگر ضرورت، فی نفس یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضاها، پوری کر لی اس نے، یعنی وہ اللہ کے سامنے ان کے کچھ بھی کام تو نہ آ سکتے تھے، البتہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو خواہش تھی، جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، البتہ علم والا تھا، لما، اس کا، جو علمنا، ہم نے دیا، ہو اسے، ولیکن، اور لیکن، اکثر لوگ، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اور جب وہ اس طرح داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، وہ اللہ کے سامنے ان کے کچھ بھی کام تو نہ آ سکتے تھے، البتہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، اور وہ علم والے تھے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہ، آوا، اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنی طرف، اخاہ، اپنے بھائی کو،
قال اس نے کہا انی بے شک میں انا اخوک میں ہی تمہارا بھائی ہوں فلا تبتئس تو آپ غمگین مت ہو جانا بما کانوا یعملون اس سے جو وہ کرتے رہے فلما جہزہم پھر جب اس نے تیار کر دیا انہیں بھی جہازہم یعنی ان کا سامان جعل رکھ دیا السقایۃ پینے کا پیالہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں رحل سامان کو کہتے ہیں فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں ثم اذن پھر آواز دی ثم اذن پھر آواز دی مؤذن ایک پکارنے والے نے ایتها العیر ایتها العیر اے قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم چور ہو جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا اور پھر ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا ہے قافلے والو تم تو چور ہو قالوا وہ کہنے لگے واقبلوا اور وہ متوجہ ہوئے علیہم ان پر ماذا تفقدون کیا ہے وہ جو تم تلاش کر رہے ہو قالوا انہوں نے کہا نفقد ہم تلاش کر رہے ہیں یعنی ہم نے گم کر دیا ہے سواع الملک بادشاہ کا پیمانہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے جو جاء به لے کر آئے اسے حمل بعیر ایک اونٹ کا بوجھ ہے یعنی ایک اونٹ سامان اسے دیا جائے گا وَأَنَا زَعِيمٌ اور میں اس کا ضامن ہوں یعنی جو وہ لے کے آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم البتہ یقینا تم جانتے ہو ما جئنا ہم نہیں آئے لنفسدا تاکہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں وما کننا سارقین اور ہم چوری کرنے والے بھی نہیں رہے قالوا انہوں نے کہا فما جزاؤہ تو کیا سزا ہے اس کی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو وہ کہنے لگے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا وہی ہوگی من وجدہ وہ جو پایا گیا فی رحلی جس کے سامان میں فہو جزاؤ تو وہی اس کا بدلہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے وہ مل جائے تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو یعنی سزا دیا کرتے تھے ظالموں کو فبدأ تو آغاز کیا بأوعیتہم ان کے سامان سے قبل وعاء اخیہ اپنے بھائی کے برتن سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان سے آغاز کر دیا ٹھیک ہے ثم استخرجها پھر نکلوا لیا اسے من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے بعد میں اپنے بھائی کے سامان سے اسے کیا کر دیا نکال دیا کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی لی یوسف علیہ السلام کے لیے ما کانا نہیں تھا وہ لیا خدا کہ پکڑ لیتا اخاہو اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے دین میں یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو کسی صورت میں نہیں لے سکتے تھے الا مگر یہ کہ یشاء یہ کہ چاہتا ہو اللہ تعالی نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات رتبے درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں وہ فوق کل ذی علم علیم اور ہر جاننے والے کے اوپر علیم خوب جاننے والا ہے اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر یہ چوری کرتا ہے فقد سرق تو یقیناً چوری کی ہے اخ لہو اس کے بھائی نے بھی من قبل اس سے پہلے فاسرها یوسف تو چھپایا اسے یوسف نے فی نفسہ اپنے دل میں ولم یبدها اور ظاہر نہیں کیا اسے لہم ان کے لیے قال کہا اس نے انتم شر مکانا تم بدترین جگہ میں ہو واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو قالوا انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز اے عزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا ان لہو بے شک اس کا ابن شیخا کبیرا اس کا باپ ہے عمر رسیدہ ہے کبیرہ بوڑھا ہے فخذ
तो पकड़ ले अहदना हम में से किसी एक को मकाना इसके बदले में इसके बदले में हम में से किसी एक को आप पकड़ ले इन्ना नराका बेशक हम तुझे देखते हैं मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों में से काला उसने कहा यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह अल्लाह की पनाह अन नअखुज़ इस बात से कि हम पकड़ ले इल्ला मगर मन वजदना वो जो हमने पाया मताना अपना सामान आइंदा उसके पास इन्ना इज़ल लमिन ज़ालिमीन बेशक हम उस वक्त अलबत्ता जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह कि हम उस शख्स के अलावा किसी को पकड़ें जिसके पास हमने अपना सामान पाया है वरना हम तो जालिमीन में से हो जाएंगे वरना हम जालिमीन में से हो जाएंगे तो यहाँ तिलावत अगरचे हमने आयत नंबर 80 तक की लेकिन ये तर्जुमा हमने आयत नंबर 79 तक कर लिया तो अब इसकी तफसीर बयान करेंगे फिर इंशाअल्लाह अगर टाइम बाकी बच गया आगे जो है उसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ लेंगे ठीक है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा तर्जुमा समझ में आ गया इंशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चले बहुत अच्छा कल हम तफसीर जब बयान कर रहे थे आखिरी आयत की कुछ तफसीर जो है वो बाकी रह गई थी आखिरी जो आयत है उसकी कुछ तफसीर बाकी रह गई इंशाअल्लाह पहले उस आयत की तफसीर कर लेते हैं फिर इंशाअल्लाह आज जो हमने आयत पढ़ी है इसकी तफसीर भी हम कर लें ये इल्ला अन युहात बिकुम आयत नंबर 66 जो है इल्ला अन युहात बिकुम यहाँ तक हमने तफसीर कर ली थी फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम यहाँ से रह गया था फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम ये माक़बल में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं हरगिज़ अपने बेटे को तुम्हारे साथ कहीं भेजूंगा यहाँ तक कि तुम कोई पुख्ता आहद और पैमान लेके आओ यानी अल्लाह ताला की कसम उठाओ तो उसके बारे में बता रहे हैं फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम जब बेटों ने बाप को पुख्ता आहद दे दिया और बिन यामीन की वापसी के ज़ामिन बन गए क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील हमारी इस बातचीत पर अल्लाह ही निगहबान है हम तो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं लेकिन इख्तियार सारा उसी का है होगा वही जो वो चाहेगा तो इससे साबित हुआ कि आहद और पैमान और ज़मानत तो ली जा सकती है लेकिन एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे ही हो सकता है तो पैगम्बर की तवक्कुल और ईमान का यही तकाजा है कि असबाब मुबाह है उन्हें इख्तियार करना चाहिए लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे ही होना चाहिए कुरान मजीद में तवक्कुल अल्लाह की बड़ी ताकीद आई है अभी जिस तरह हमने पढ़ा तर्जुमे में वालैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून कि तवक्कुल करने वालों को उसी पे भरोसा करना चाहिए वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह सूरह इब्राहिम में भी है कि हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा ना करें फ़अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून मुमिनीन जो है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही पे भरोसा करते हैं तो बहरहाल तमाम अम्बिया का मिशन और तरीका यही है कि हर काम में ज़रूरी असबाब इख्तियार करो लेकिन उन पे भरोसा ना करो क्योंकि कामयाबी का दारो मदार असबाब पर नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत पे है तो भरोसे के लायक वही है यही बात याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पे बयान की तो एक तो यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से आहद लिया और उसे अपने दूसरे बेटे बिन्यामीन को वापस लाने की जमानत भी ली
اور پھر والد صاحب نے یعقوب علیہ السلام نے ایک اور نصیحت کی، اور وہ نصیحت آج کے پہلی آیت میں ہم نے پڑھی۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ میرے بیٹو مصر میں جب آپ نے داخل ہونا ہے کسی ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پرانے زمانے میں جب شہر جو ہے بنے ہوئے تھے تو وہاں پہ گیٹ لگے ہوتے تھے، جس طرح یہ لاہور بھی جب شہر تھا تو مختلف گیٹ یہاں پہ موجود ہے، لاہوری گیٹ، فلانا گیٹ، فلانا گیٹ، یہ اصل میں شہر کے حدود تھے۔ پھر یہ شہر بڑھ چکا ہے اب، تو ہر شہر کے حدود ہوا کرتے تھے، چار دیواری ہوتی تھی، اس کے اندر وہ سب لوگ رہتے تھے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تو شہر میں داخلے کے لیے مختلف بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نصیحت میں تمہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کے سامنے کسی چیز سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو اس کو میں نہیں ڈھال سکتا، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ وہ صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، جیسے چاہے کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ علیہ توکلت، میں بھی اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والے بھی اسی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میں تو صرف حفاظتی تدابیر بتا رہا ہوں، ان کو اختیار کرنا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پہ کرنا، کیونکہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، اس کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر عن قدر، کہ کوئی تدبیر تقدیر کو روک نہیں سکتی۔ آگے آ رہا ہے کہ جس چھوٹے بیٹے کے لیے باپ نے اس کے بھائیوں سے عہد اور پیمان اور ضمانت لی، اسی کو مصر میں روک لیا گیا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ اب یہ مفسرین نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی کئی وجوہات بیان کی، مثلا یہ کہ سارے بھائی جوان تھے، وجیح، خوبصورت اور طاقتور تھے، ان سب کو ایک جماعت کی صورت میں دیکھ کے مقامی لوگ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے کہ کہیں یہ اہل شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ بھائی پہلی مرتبہ آئے تو بادشاہ مصر نے ان کی بڑی خدمت کی تھی، ان کا بڑا اکرام کیا تھا، اس خیال سے لوگوں کے دل میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، اور خود بادشاہ وقت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی سازش یا جاسوسی نہ کریں۔ وہ پہلی دفعہ جب آپ کے بھائی مصر میں آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ دانستہ بے رخی سے بات کی تھی، اور آپ کی زبان سے یہ بھی نکلا کہ تم کیسے یہاں آئے ہو، کئی جاسوس تو نہیں؟ اس پہ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم تو ایک معزز خاندان کے افراد ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ نابینا ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے خدشات کے پیش نظر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اتنے خوش شکل نوجوان اور وجیح بھائیوں کو دیکھ کے اہل شہر میں سے کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے ایک ساتھ داخل نہ ہونا۔ بعض گمراہ یا اپنی ناقص عقل پہ انحصار کرنے والے لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ برحق ہے، شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ بھی کہ نظر لگ جانے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نظر لگنا یہ برحق ہے، اور یہ قدرت کی باتوں میں سے ایک بات ہے
بعض آدمیوں کی نظر لگ جانے سے اس کے اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. العین حق، اور تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نظر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا. اذا استغسلتم فاغسلوا، جب تم سے غسالہ طلب کیا جائے تو فوراً دے دو، اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. یعنی غسالہ سے مراد جو غسل کا پانی جسم سے لگ کے گرتا ہے، باقی بچا ہوا پانی وہ مراد ہے. موطا امام مالک میں یہی روایت موجود ہے کہ صحابی رسول اسویل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا اتار کر اور تہبند باندھ کر غسل کر رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی عامر ابن رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے اتنا خوبصورت جسم ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت بدن کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، وہ تڑپنے لگے. کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تو آپ نے عامر کو ڈانٹا اور فرمایا الا ما یقتل احدکم اخا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس طرح ہلاک نہ کرے، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ معلوم ہوا کہ جس شخص کی نظر لگ جاتی ہو تو اسے یوں کہنا چاہیے بارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اگر ایسا کہے گا کہ تو نظر کے برے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی نظر لگ گئی ہو وہ مریض کو اپنا غسالہ دے تاکہ اسے شفا حاصل ہو. عربوں میں غسالے کا طریقہ قبل اسلام بھی رائج تھا، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگ جائے اس کو پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جس اس پیالے میں اپنا ہاتھ دھوئے اور پھر وہی پانی منہ میں ڈال کر اسی پیالے میں کھلی کرے، پھر دایا ہاتھ دھوئے، پھر بایاں، پھر دایا گھٹنا دھوئے، پھر بایاں، پھر سرین دھوئے، اور اتنا عرصہ پیالہ ہاتھ میں پکڑے رکھے، نیچے زمین پہ نہ رکھے. اس کے بعد اس سارے پیالے کا سارا پانی اس شخص پہ ڈال دیا جائے جس کو نظر لگ چکی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی تائید فرمائی. تو نظر لگ جانا متعلقہ شخص کی جسمانی اثرات کی بنا پہ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں ملتی ہے کہ مکی کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. اگر مکی کسی مشروب میں گر پڑے تو وہ اپنا بیماری والا پر اس میں ڈبوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مشروب کو استعمال کرنے سے بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جب مکی گر پڑے تو اس کے دوسرے پر کو بھی مشروب میں ڈبو کر مکی کو باہر پھینک دینا چاہیے، اور پھر اگر استعمال کرنا ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح بیماری کے پر کا اثر زائل ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے استعمال کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کے جسم میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے، اور پھر اگر اس شخص کا غسالہ مریض کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے. یہ ایک بوٹی ہے جس کے کھانے سے انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ وہ جنگلات میں بوٹی پائی جائے اس کے قریب ہی اس کی شکل و صورت کی دوسری جڑی بوٹی ہوتی ہے جو اس کا تریاق ہوتی ہے. تجربہ کار حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اگر وہ زہریلی بوٹی کھا لے تو فوراً دوسری شفایاب بوٹی بھی کھاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی یہ دعا بھی سکھائی ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ شیطان کے شر سے، موذی جانور کے، کیڑے مکوڑے کے شر سے، نظر بد کے شر سے تجھے پناہ پکڑتا ہوں آپ کی. بہرحال یوسف علیہ السلام کے باپ نے
اپنے دوسرے بیٹوں سے عہد اور پیمان کر کے انہیں آگے بھیج دیا۔ اور جب وہ پہنچے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، وہ ایک دروازے میں داخل ہونے کی بجائے مختلف شہر کے دروازوں سے داخل ہوئے۔ حالانکہ حقیقت تو یہی تھی، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے بچا تو نہیں سکتے تھے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ یعقوب، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، قضاها، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ وہ یہی حفاظتی تدبیر تھی جس کی تشریح عرض کر دی گئی کہ کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے یا وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، کہ وہ صاحب علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی تھی، آپ اللہ کے نبی اور صاحب وحی تھے، اس علم کی بنا پہ انہوں نے نظر بد سے بچاؤ کی تدبیر کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بنیامین کو مصر میں روک دیا گیا، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ ابھی ابتلا کا دور باقی تھا اور آپ کو اس سے گزرنا تھا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما، کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود اس کے مطابق کا عمل نہیں کرتا وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفعنا، کہ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو۔ غیر مفید علم کی مثال کمثل کنز لا ينفع، ایسے خزانے کی طرح ہے جسے خرچ ہی نہ کیا جائے۔ یہ تو بخل ہے جو بدترین بیماری ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس کی بات کو پورا کرنا چاہتے تھے، اپنے دل میں ایک خواہش تھی اس کو پورا کرنا چاہتے تھے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کی تدبیر جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے تھی وہ جائز تھی، لیکن حقیقت میں کسی شر سے بچانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کیا واقعات پیش آئے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس پناہ دی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ وہ مصر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی نصیحت کے مطابق چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ دوبارہ اناج حاصل کر سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بھی بڑھ کر ان کی عزت افزائی کی، اور پھر آپ نے ایک وسیع دعوت طعام کا انتظام کیا، اس میں سارے بھائیوں کو مدعو کیا اور دو بھائیوں کو ایک ساتھ مل کے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ چنانچہ 10 بھائی تو جوڑا جوڑا بیٹھ گئے، لیکن بنیامین اکیلا رہ گیا۔ اس کو پریشان دیکھ کے یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ اس طرح بنیامین کو بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل گیا، جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، پھر آپ نے اپنے بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بنیامین بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نام کا معنی کیا ہے؟ تو بنیامین نے کہا اس کا معنی ہے گم کردہ کا فرزند، ولد المثقل، یعنی جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اس لیے میرا یہ نام رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی تمہارے حق میں ہو جاؤں؟ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا ہے بادشاہ اب جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے؟ جس بھائی کو ہم نے گم پایا ہے وہ تو یعقوب
کا بیٹا تھا اور راحیل نے اسے جنا تھا، مگر آپ تو ان کے فرزند نہیں ہے، لہذا آپ جیسا بھائی تو کسی خوشبخت کا ہو سکتا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، آپ نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا۔ قال انی انا اخوک، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تمہارا بھائی ہوں، اور پھر اس کو تسلی بھی دی، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ تم غمگین مت ہو جاؤ ان باتوں پہ جو تمہارے دوسرے بھائی کرتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا اس کو دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو سخت تکالیف پہنچائی، اسی طرح وہ بنیامین کی بھی تحقیر کرتے تھے، اس کو طعن کرتے اور طرح طرح کی اذیت پہنچاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے میرا تعارف نہ کرانا، کیونکہ ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر دوں گا۔ بھائیوں کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے عزت اور قوت بازو بنتے ہیں۔ فارسی والے کہتے ہیں کہ ہر کے برادر نہ دارت، قوت بازو نہ دارت، کہ جس کا بھائی نہیں ہوتا وہ قوت بازو سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح مقولہ ہے کہ ہر کے مادر نہ دارت شفقت نہ دارت، جس کی ماں نہیں وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے المرء کثیر باخیہ، آدمی بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوا کرتا ہے، کے باوجود سوتیلے پن کی وجہ سے اللہ بھائیوں میں حسد، بغض اور عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کی چھوٹے بھائیوں سے عداوت اسی بنا پر تھی، اور بعض اوقات بڑے بھائی چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، ان کی یک تلفی کرتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے فارسی والے کہتے ہیں سگ باش برادر خرد نہ باش، کہ کتا بن جا لیکن چھوٹا بھائی نہ بن، کیونکہ بعض اوقات صرف چھوٹا ہونے کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ عربوں میں بھی یہ بیماری موجود تھی کہ بڑا بھائی باپ کی ساری جائیداد پہ قابض ہو کے چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا تھا۔ بہرحال بھائی بھائی کا تعلق تو ایک اعتبار سے بڑا قیمتی ہے، لیکن بعض اوقات یہی تعلق حسد اور بغض کو جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں فرمایا، وہ بھی تو حقیقی بھائی تھے لیکن ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی باپ شریک ہے، ماں مختلف ہونے کی بنا پہ چھوٹے بھائیوں سے سخت بدسلوکی سے پیش آئے۔ مکے کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی برادری والے اور قریبی رشتے دار تھے، کوئی چچا تھے کوئی چچا زاد تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو تسلی دی کہ غمگین نہ ہو جانا، میں ہی تیرا گمشدہ بھائی یوسف ہوں۔ برادران یوسف کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرے رہے، مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے رہے، اور بالآخر ان کی واپسی کی تیاری ہو گئی، اور ہر بھائی کو ایک ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان ان کو تیار کر کے دیا، تو جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ رحل کا لفظی معنی کجاوا ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، اصل تو اس کا معنی ہوتا ہے کجاوا، جو اونٹ وغیرہ پہ باندھا جاتا ہے جس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس سے مراد ویسے سامان ہوتا ہے جو اس کجاوے میں رکھا جاتا ہے۔ بہرحال غلہ بھرتے وقت پانی پینے کا پیالہ یا غلہ ماپنے کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ یہاں پہ مؤذن کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے،
اور اذان کا معنی اعلان ہے، ہر اعلان پر اذان کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اذان مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص مقصد یعنی نماز کے لیے منادی کرنے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ وہ الفاظ ہے جو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو خواب میں بتلائے تھے اور کہا تھا کہ ناقوس وغیرہ بجانے کی بجائے نماز کا اعلان ان الفاظ کے ساتھ کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی، ان رؤیا حق انشاءاللہ، کہ اللہ نے چاہا تو یہ خواب برحق ہے۔ آپ نے یہ فرمایا یہ الفاظ بلند آواز والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاؤ تاکہ وہ ان الفاظ کے ساتھ نماز کے لیے اعلان کر دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چھری کا یہ اعلان سنا تو وہ حیران رہ گئے، قالوا واقبلوا علیہم، ان اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو، یعنی کیا چیز گم ہو چکی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور ساتھ پیمانہ تلاش کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا، کہنے لگے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو کوئی وہ پیمانہ تلاش کر کے لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ انعام ادا کرنے میں دیر نہیں کی جائے گی، انعام ادا کرنے میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس واقعے میں مفسرین یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جعل السقایا کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ پانی کا پیالہ یا پیمانہ خود یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا اور پھر خود ہی بھائیوں پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ یہ تو اتہام اور کبینہ گناہ میں شامل ہے۔ آپ کا کوئی کارندہ یہ کام کرتا تو مختلف بات ہوتی، لیکن یہ کام تو خود آپ نے کیا اور بھائیوں کو اس کا علم تک نہیں، تو خدا کے منتخب کیے ہوئے نبی سے یہ کام کیسے سرزد ہوا؟ تو اس اشکال کی مفسرین کرام مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں انکم لسارقون الزام نہیں بلکہ استفہام ہے، یعنی بھائیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم چور ہو، اور استفسار غلط بیانی کی عزت میں نہیں آتا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے سامنے برتن تو یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا، لیکن اعلان کرنے والے حکومت کے کارندے تھے جنہیں واقعی علم نہ تھا کہ برتن کیسے گم ہوا، اس لیے کارندوں کی طرف سے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اعلان کرنے والے حکومت کے حکم پہ ایسا کر رہے تھے لہذا حکومت اس الزام میں بالواسطہ شریک ہے اور اسے بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس معاملے میں اکثر مفسرین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انکم لسارقون کے الفاظ چوری کا الزام نہیں بلکہ توریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کا کوئی دور کا مطلب لیتا ہے جس سے سننے والے کو اس کا عام فہم اور قریبی معنی سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یہ تعریض یا توریہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان فی التعریض لمندوحہ، کہ بے شک تعریض میں انسان کے لیے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، اور بعض مواقع پہ توریہ کو اختیار کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے جب آپ کی قوم نے آپ کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس سے آپ کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن قوم نے سمجھا کہ آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور جب آپ وطن سے ہجرت کر کے مصر پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اختی یعنی بہن کا لفظ استعمال کیا، اس سے بھی سننے والوں نے حقیقی بہن سمجھا جبکہ آپ کی مراد مختلف تھی، تو اس قسم کی بات کو توریہ کہا جاتا ہے، یہ صریح جھوٹ نہیں ہوتا اور اس کی اجازت ہے۔ تو اس موقع پہ انکم لسارقون کے الفاظ کو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کیا جائے تو یہ توریہ ہوگا، کیونکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے باپ سے حاصل کیا اور پھر اسے قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو کہ صریح چوری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مراد وہ سابقہ چوری تھی
جبکہ آپ کے بھائی اسے پیمانے کی چھری پہ محمول کر رہے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ صدیق اکبر کے ہمراہ سفر میں تھے، ایک ایسا شخص ملا جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں حالت یہ تھی کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ یا مردہ گرفتاری پہ 100 اونٹ کا انعام مقرر کر رکھا تھا، اور اس انعام کی لالچ میں لوگ چاروں طرف دوڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر صدیق اکبر آپ کا تعارف اس شخص سے کرا دیتے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ تو آپ نے صدیق اکبر سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا رجل یہدینی السبیل، ایک آدمی ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ شخص سمجھا کہ راستہ بتانے والا ہے، حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے یہ کہنا کہ تم چور ہو، پہلے کے چور نہیں بلکہ خود یوسف علیہ السلام کے چور ہونا مراد تھی، اور ایسا کہنے پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا کیونکہ تعریف تھی۔ اس آیت کریمہ میں گمشدہ چیز کو سوا کا نام دیا گیا۔ سوا اور سا ایک ہی چیز ہے، اور اس میں سقائے کا لفظ بھی ہے جس کا معنی پینے کا پیالہ ہوتا ہے۔ سا تقریباً 4 سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے غلہ وغیرہ ماپتی ہیں۔ اصل میں گمشدہ چیز چاندی کا بنا ہوا ایک برتن تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی بھی پیتے ہو، اس لیے اسے سقائے کہا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس برتن کے ساتھ لوگوں کو غلہ ماپ کے دیتے ہو، تو اس اعتبار سے یہ سوا یا سا کہلاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قحط کے دنوں میں یہ برتن ایک معیاری پیمانہ تھا جس کے ساتھ اناج ماپ کر دیا جاتا تھا، اور برادران یوسف کے سامان میں اسی کو رکھ دیا گیا، اور پھر اس کی گمشدگی کا اعلان بھی کیا گیا۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پہ چوری کا الزام لگایا گیا، قالوا تاللہ، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ تم جانتے ہو ہم یہاں پہ زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ چوری کو فساد فی الارض کہا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تمام آسمانی دینوں میں چوری واجب التعزیر ہے، سابقہ تمام شریعتوں میں اس کی سزا مقرر رہی ہے۔ بعض شریعتوں میں جرمانے کی سزا مقرر تھی اور بعض میں قید کرنے کی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت میں چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر ہے۔ یہ فساد فی الارض اور کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کا ارتکاب تو مسلمانوں کی شان کے بالکل خلاف ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چوری کی وبا بہت زیادہ عام ہے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت، اغوا، بدکاری، اس قسم کی بیماریاں غیر مسلموں کی بنسبت مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بھکاری بھی مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال برادران یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قالو، حکومت کے کارندوں نے کہا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یعنی اگر گم شدہ پیمانہ تمہارے سامان سے برآمد ہو گیا تو پھر تمہارے لیے کیا تاوان ہوگا؟ قالو، وہ کہنے لگے جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس کے سامان سے پیمانہ برآمد ہو اس کا بدلہ وہی ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے مالک کے 1 سال کے لیے غلام بن کے رہنا پڑتا تھا۔ ایسا شخص سال بھر مال مسروقہ کے مالک کی خدمت کرتا تھا تو پھر اس کی جان چھوٹتی تھی۔
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یقین تھا کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی، لہذا انہوں نے کنعان کا قانون بتلا دیا کہ وہاں پہ چور کو 1 سال تک غلامی کرنا پڑتی ہے۔ کہنے لگے کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ یعنی سزا دیتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک بہانہ جو ہے میسر آ گیا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکے۔ پھر آگے کیا ہو گیا وہ انشاءاللہ کل اس کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسائل کو حل فرمائے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے، قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، قرآن مجید کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا ہمارے لیے آسان بنائے، قرآن مجید کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور ہمارے نسلوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا یہ جاری اور ساری رہے، اور اس کی خدمت کی ہمیں توفیق ملتی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔